السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وزير له، لا مشير له، لا مثل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ورحيمنا وكريمنا أعلانا وأولانا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آمين يا رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الخطباء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے سابقہ جمعۃ المبارک میں نماز کے ارکان کے حوالے سے
آپ احباب کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کے واجبات کے بارے میں قرآن و حدیث سے تعلیمات آپ کی سماعت کی زینت بنانا چاہوں گا۔ کہ جب نماز کے ارکان کی بات آئے تو کوئی رکن رہ جانے کی صورت میں رکعت باطل ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کا کوئی واجبی حصہ جان بوجھ کے اگر انسان چھوڑ دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ کوئی رکن رہ جائے یا کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی بول کر انسان سے چھوٹ جائے، رہ جائے، تو اس کے ازالے کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو فرمایا ہے۔ سجدہ سہو کے 3 اسباب ہیں۔ نماز میں کمی ہو جائے، نماز میں زیادتی کا صدور ہو جائے، یا کوئی شک و شبہ ظہور ہو جائے، یہ 3 صورتیں، 3 چیزیں نماز میں واقع ہو جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ سہو فرمایا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا قام یصلی، جب کوئی نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے پروردگار کو کال ملاتا ہے، اس سے ملاقات کے لیے نماز کی نیت کرتا ہے، جا شیطان فوراً آ جاتا ہے، فلابس علیہ، نماز اس پہ خلط ملط کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے اس کے دل میں، نماز بلانے کی کوشش کرتا ہے، اس قدر وسوسے ڈالتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا حتی لا یدری کم صلی، نمازی کو بھول جاتا ہے اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، کتنی نماز پڑھ لی ہے، لا یدری، اس کو علم نہیں ہوتا۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، جب تم میں سے کسی ایک کو ایسی صورت پیش آ جائے، شیطان اس پہ وسوسے ڈالے، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، نماز مکمل کرنے سے پہلے یا سلام کے بعد 2 سجدے کر لے، وَهُوَ جَالِسٌ، بیٹھنے کی حالت میں آخر میں 2 سجدے کر لے۔
یہ تو ہے کہ اگر انسان کو کمی زیادتی یا شک و شبے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر ایک انسان نماز میں کھڑا ہے، قیام رکوع و سجود کر رہا ہے، شیطان برابر اس کے دل میں، اس کے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی سے یہ معاملہ شیطان بہت زیادہ کرتا تھا، بہت زیادہ وسوسے اس کے دل میں ڈالتا تھا، شیطان اس پہ بہت زیادہ حملہ کرتا تھا، اور صحابہ کرام اس کو قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہمیں تو اس نماز میں مزہ آتا ہے جس میں زیادہ وسوسے آتے ہیں، ہم تو اس کی فکر ہی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں جھٹپٹ میں نماز مکمل ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا میں 2-3 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ صحابہ کرام جب کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوتی، جب شیطان حملہ کرتا تو فوراً بارگاہ رسالت میں رجوع کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے، نماز میں پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، نماز کا مزہ نہیں آ رہا۔ یہ صحابی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نماز میں دل نہیں لگتا، وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، شیطان پریشان کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے نیت کرتا ہوں، شیطان وسوسے ڈالتے، کیا کروں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ ایسا شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ شیطان، شیطانوں کا سردار ابلیس، اس نے خنزب کو نمازیوں پہ مسلط کیا ہوا ہے۔ یہ نمازی کے دل میں، ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یقال له خنزب، اسے خنزب کہتے ہیں۔ اور جب ایسا وسوسہ آئے، شیطان کو تو محسوس کرے، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تم محسوس کرے شیطان آگے وسوسے ڈال رہے، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، نماز کی حالت میں ہی اللہ کی پناہ طلب کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب کندھے کی طرف پھونک مار۔ اگر باجماعت انسان نماز ادا کر رہا ہو، اور اگر اکیلا ادا کر رہا ہو تو اس قدر پھونک مارنی ہے کہ ہلکی ہلکی تھوک بھی ساتھ آئے، تاکہ شیطان کو تکلیف ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز کی جماعت کی حالت میں انسان تھو تھو کر رہا ہو اور ساتھ والا نمازی پریشان ہو رہا ہو، اور ہمارا راز افشاں ہو جائے کہ یہ جناب نے نہ برش کیا نہ وضو کیا، منہ سے سمیل آ رہی ہے۔ جب شیطان وسوسے ڈالے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا عمل یہ کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، انسانیت کو ذکر سے غافل کر دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے انسان کو غافل کر دے، شیطان کا پہلا ٹارگٹ ہے۔ اور وہ کس قدر کامیاب ہے۔ کتنے بے نمازی نمازیوں کے گھروں میں ہیں، حاجی صاحب کے گھر میں کتنے بے نمازی ہیں، اپنی اولاد بے نماز ہے، شیطان اپنی چال چلنے میں کامیاب ہو چکا ہے، وہ تو ہر روز جشن مناتا ہوگا، ہر روز اپنے حواریوں کو، اپنے چیلوں کو مبارکباد دیتا ہوگا۔ آج اتنے بے نمازی ہمارے ساتھ مل گئے، اتنے مسلمانوں کو ہم نے بے نمازی بنا دیے، اور اگر اسی صورتحال میں، اسی کیفیت میں انسان کی ڈیتھ ہو جائے، مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو شیطان کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ جان بوجھ کے نماز کا ترک کرنا ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، شیطان جب بھی وسوسہ ڈالے، جب بھی حملہ آور ہو، اور جب بھی نماز کی نیت کرتے ہوئے ذہن میں خیالات اور کام ڈالے کہ یہ بھی کام رہتا ہے، یہ بھی کام رہتا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلا کام یہ کرو۔ دیکھنا کیسے اللہ کی مدد آتی ہے، دیکھنا کیسے شیطان تجھ سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، پھر انسان ایکٹیو ہو جائے گا، نماز پڑھنے کو دل کرے گا، نماز میں دل لگے گا، نماز پڑھتے ہوئے سرور آئے گا۔ 1 گھنٹے کی 2 رکعتیں پڑھو گے تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے 5 منٹ گزرے ہیں، اللہ کی قسم ایسی کیفیت محسوس ہوگی جب انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، جب اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جب انسان کے سینے پہ اس کی رحمت اترتی ہے تو ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ صحابی رسول عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی حدیث میں حدیث بیان کرتے ہوئے، اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، میں نے اپنے حبیب کی اس بات پہ عمل کیا، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو میرا پروردگار مجھ سے شیطان کو دور لے گیا، شیطان کو دور کر دیا مجھ سے۔ جب بھی وسوسہ آئے تو نماز کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے پروردگار کی پناہ میں چلے جائیے۔ اور اگر نماز میں زیادتی ہو جائے یا کمی ہو جائے، اس کا علم ہو جائے، یہ شک و شبہ پیدا ہو جائے، تو سجدہ سہو کب کرنا؟ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ سلام سے پہلے کرنا ہے یا سلام کے بعد کرنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طرح سجدہ سہو فرمایا، سلام سے پہلے بھی، سلام کے بعد بھی۔ اور کب سلام سے پہلے ہوگا، کب سلام کے بعد ہوگا، یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ جب نماز میں کمی واقع ہو جائے، تشہد رہ گیا، انسان بھول گیا، رکوع یا سجدے میں تسبیحات پڑھنا بھول گیا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور تکبیر سجدے میں جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے یا قومے میں اٹھتے ہوئے تکبیر کہنا بھول گیا، یہ نماز کے واجبات ہیں۔ اگر یہ نماز میں کمی واقع ہو گئی ہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا رہے گا۔ حدیث رسول صحیح بخاری کی روایت، سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من اثنتین من الظہر لم یجلس بینہما۔ ایک دن سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، باجماعت نماز ہو رہی تھی، آپ نے 2 رکعتیں ادا کی، پہلی رکعت ادا کی اور آپ تشہد کے بغیر ہی، بلکہ 2 رکعتیں ادا کی تشہد کے بغیر، تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ قام من اثنتین من الظہر لم یجلس بینہما، 2 رکعتیں ادا فرما کے تشہد میں بیٹھے بغیر فوراً کھڑے ہو گئے۔ فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، سجدہ سجدتین ثم سلم بعد ذلك، آپ نے پہلے 2 سجدے کیے پھر آپ نے سلام پھیرا۔ نماز میں کمی ہو جائے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کیا جائے گا، اور اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو سلام کے بعد کیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث رسول سے ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر خمسا، آپ نے ایک دفعہ ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی۔ جب سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، فقیل لہ، آپ سے عرض کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ازید فی الصلاۃ، اے ہمارے حبیب کیا نماز میں اضافہ ہو گیا، نماز بڑھ گئی ہے؟ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 5 ہو گئی، کیا نماز میں زیادہ اضافہ ہو گیا؟ فقال وما ذاک، کیا ہو گیا؟
کیا ہوا ہے؟ اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے، آپ کو بتایا گیا قال صلیت خمسا، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں، سجدہ سجدتین بعد ذالک بعد ما سلم، آپ نے 2 سجدے فرمائے سلام پھیرنے کے بعد، یعنی آپ نے نماز مکمل کروا دی، 5 رکعتیں پڑھا دی آپ نے، پھر 2 سجدے فرمائے اور سلام پھیر دیا فوراً۔ اب اس حدیث میں جو نقطہ نکلتا ہے وہ بھی ایک عقیدے کی بات ہے، ہمارے تو عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا، عقیدوں میں اس قدر بگاڑ آ چکا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلمان، ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں جس کا علم نہیں ہوتا، اور وہ شرک سری کی حد ہوتی ہے، دائرہ اسلام سے نکالنے والا جملہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے 5 رکعتیں ادا فرمائیں، 5 رکعتیں پڑھائیں، تو آپ کے سامنے عرض کیا گیا ازید فی الصلاۃ، کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ نے پوچھا وما زادا، کیا ہوا، کیا معاملہ بنا، زیادتی تو نہیں ہوئی؟ حدیث کے الفاظ ہیں ما نسیت وما کسرت الصلاۃ، نہ میں بولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ قالوا بل نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول پھر آپ بھول گئے ہیں، اگر نماز میں زیادتی نہیں ہوئی آپ بھول گئے۔ آپ نے پھر سجدہ سہو فرمائے، اور آج کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے، غیب جاننے والے تھے، ان کو کلی غیب کا علم تھا۔ اگر ان کو غیب کا علم تھا تو کیا آپ نے یہ جان بوجھ کے 5 رکعتیں پڑھائی تھی؟ اگر اللہ کے پیغمبر کو غیب کا علم تھا تو جان بوجھ کے ہماری اما جان عائشہ پہ تہمت لگوائی تھی؟ یہ جملہ دیکھیے کس قدر شرک صریح ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ گویا کہ اس جملے کے ساتھ ہم اپنے محبوب پیغمبر پہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم بھی تھا اور جان بوجھ کے اپنی زوجہ محترمہ طاہرہ مطہرہ پہ تہمت لگوائی۔ آپ کو غیب کا علم بھی تھا، جان بوجھ کے آپ نے بیر معونہ کے مقام پہ 70 قراء صحابہ کرام کو شہید کروایا تھا۔ خدا کا خوف کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کی زبان سے امت کے سامنے یہ عقیدہ پیش کروایا، اے میرے محبوب پیغمبر امت کے سامنے اعلان کیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے امت کے لوگوں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت زیادہ خیر کو جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ بنائیے۔ نماز میں کمی ہو جائے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے، اور اگر زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو سلام کے بعد، اور اگر شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس کی 2 صورتیں۔ پہلی صورت کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، جب یہ شک ذہن میں پیدا ہوا تو اس صورت میں انسان کو کسی ایک رکعت پہ، کسی ایک تعداد پہ ظن غالب ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں، زیادہ گمان یہ کہ میں نے 2 پڑھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پہ ظن غالب ہو، جس رکعت پہ گمان زیادہ ہو کہ میں نے 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، اس کو بنیاد بنا کے انسان نماز مکمل کرے اور سجدہ سہو سلام کے بعد کرے۔ ظن غالب کو بنیاد بنا کر نماز مکمل کرتے ہوئے سجدہ سہو سلام کے بعد کرنا۔ اور دوسری صورت، انسان کو برابر شک پیدا ہوا ہے، کوئی ظن غالب نہیں ہے، شاید 2 تھیں یا شاید 3 تھیں، 3 تھیں یا 4 تھیں، کوئی ظن غالب نہیں ہے،
کسی ایک تعداد پہ ذہن زیادہ مطمئن نہیں ہے. جب شک برابر پیدا ہو گیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم تعداد کو بنیاد بنا کے نماز مکمل کرو اور سجدہ سہو سلام سے پہلے کرو. یہ سجدہ سہو کا مکمل طریقہ ہے احادیث رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا وزیر له لا مشیر له لا مثل له ولا مثال له. واشهد ان سیدنا وسندنا ورحیمنا وکریمنا اعلانا واولانا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، آج کل ہمارے ملک عزیز پاکستان میں الیکشن کا سماں ہے جس میں ملک بھر کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں، اور یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ انسان کی ہر پہلو پہ رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ معیشت کا میدان ہو، معاشرت کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو یا عبادات ہوں، ہر لحاظ سے دین اسلام رہنمائی کرتا ہے. اور دین اسلام کے آغاز سے ہی میدان سیاست احباب منبر و محراب کے پاس رہی ہے. اقتدار علماء اور اہل اللہ والوں کے پاس رہا ہے، اور جب تک یہ اقتدار کی زمام اللہ والوں کے ہاتھ میں رہی ہے، اہل اللہ کے پاس رہی ہے، اس وقت تک اسلام پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا. اس وقت تک اسلام نے پوری انسانیت کو لیڈ کیا، رہنمائی کی ہے اسلام نے. اور جب یہ میدان سیاست سے علماء پیچھے ہٹے یا ان کو نکال دیا گیا، اس وقت اسلام زوال پذیر ہوا، اور آج تلک اسلام زوال پذیر ہے. تو اس حوالے سے آپ احباب کی رہنمائی یہ کرنی ہے کہ یہ ووٹ دینا شرعی لحاظ سے بھی انسان کا حق ہے. اور ووٹ کسے کہتے ہیں؟ ووٹ کسے کہتے ہیں؟ ووٹ کہتے ہیں گواہی دینا، شہادت دینا، کسی کی صفائی بیان کرنا، کسی کے حق میں اپنے کلمات ادا کرنا، یا کسی کے پلڑے میں اپنا جھکاؤ کرنا، اسے کہتے ہیں ووٹ. اور ووٹ کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیات مبارکہ کو نازل فرمایا. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو کسی کی سفارش کرے گا اچھے کام میں، اچھے معاملے میں، اس کی اچھائی دیکھتے ہوئے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، دیندار ہے، امانت دار ہے، یہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے، جو اچھائی پہ کسی کی سفارش کرے گا یقل لہ نصیب منہا، تو قیامت کے دن اس سفارش کا اس کو حصہ دیا جائے گا. جس کی اس نے سفارش کی اس کی نیکیاں، اس کا اجر سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا. اور جو کسی برے آدمی کے حق میں سفارش کرے گا، کسی کی برائی کی سفارش کرے گا، کسی برے آدمی کے حق میں ووٹ دے گا، یقل لہ کفل منہا،
وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ تو جو کسی کی برائی پہ یا کسی برے آدمی کو ووٹ دے گا، قیامت کے دن اس برے آدمی کا بوجھ اس پہ بھی ڈالا جائے گا جس نے اس کے حق میں سفارش دی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ ووٹ کی شرعی حیثیت ہے، یہ ووٹ ہر آدمی دے، ہر انسان دے، ہر آدمی دے، لیکن سوچ سمجھ کے، خیال رکھتے ہوئے۔ آج تک ہم نے اپنے معاشرے کا بیڑا غرق اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان پہ کتنا قرض ہے؟ یہ باتیں سوچنے والی ہیں ووٹ دیتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ ہماری گلی کون بنائے گا، ہماری نالیاں کون بنائے گا، یا ہمیں بریانی کی پلیٹ کون کھلائے گا، یا ہمیں 5,000 روپیہ کون دے گا۔ یہ باتیں سوچنے والی نہیں ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ووٹ میں ہے۔ ووٹ دیتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو نہ دیکھو، بلکہ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھو، دین اسلام کو دیکھو کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان پہ جو یہ 2023 کے اختتام پہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، یہ عام آدمی کے جاننے والی باتیں ہیں۔ ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ جو حکمران ادھر سے کرسی سے فارغ ہوا، ادھر فلائٹ لے کے باہر چلا گیا، جیسے یہ پہلے ہی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی حالت ہے۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان پہ 60,000 ارب ڈالر، 60,000 ارب ڈالر قرضہ ہے۔ یہ کون دے گا؟ سیاستدان؟ یہ غریب عوام؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ معاشی ماہرین جو ہمارے ملک کی معاشیات کو چلانے والے ہیں، وہ اس بات پہ حیران ہیں۔ انہوں نے غراف، ترقی کا غراف، یہ قرضوں کا غراف دیکھنا بند کر دیا ہے۔ کہاں تک اس کی شرح چلی گئی ہے؟ کون دے گا قرضہ؟ ہر پاکستانی مقروض ہے۔ قرضہ لینے والے کون ہیں؟ میں نے لیے، آپ نے لیے، غریب عوام نے لیے۔ جنہوں نے لیا تھا انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا؟ یہ ووٹ دیتے ہوئے سوچنے کی باتیں ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ نون لیگ کو دو، یا پی ٹی آئی کو دو، یا کسی اور کو دو، پی پی بی ہے، جو بھی جتنی جماعتیں کھڑی ہیں، اختیار آپ کے پاس ہے، ووٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو مسلم معاشرہ ہے، ہر انسان مسلمان ہے، کلمہ طیبہ اپنی زبان سے پڑھنے والا ہے، عاشق رسول کہلوانے والا ہے۔ یہ تو دینی جماعتوں کو ووٹ مانگنے نہیں چاہیے۔ مانگے تو وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس صرف ووٹ لینے کے لیے مذہبی کارڈ ہے، مذہبی ٹچ ہے۔ جلسوں میں مذہبی ٹچ دیے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، ہمدردیاں لینے کے لیے، قربانیاں پیش کی جاتی ہیں غریب عوام کی۔ آج تک کیا ملا جنہوں نے ان حکمرانوں کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنا آپ ان کے لیے نشاور کیا ہوا ہے، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو، کاروبار کو، سب کچھ حکمرانوں پہ قربان کر دیا۔ کیا ملا ان کو؟ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اپنے ملک میں عزت ان کو نہیں ملتی، ٹکے ٹکے کے لوگ ان پہ حکومت کر رہے ہیں، معاشرے کا بدماش طبقہ ان پہ حکم چلا رہا ہے۔ ان کو مسلط کرنے والے کون ہیں؟ ہم خود ہیں۔ ہم نے ان کو ووٹ دی ہیں، ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ ہمارے اوپر کوڑے برساؤ۔ اور کیسا کوڑا برسا کہ انسان درمیانہ، غریب طبقہ تو وہ بالکل پس چکا ہے، درمیانہ طبقہ، بلکہ اب تو امیر بھی پریشان ہے، امیر بھی لقمہ کھانے کے لیے پریشان ہے۔ یہ کوڑا ہے جو ہم نے ان کو اجازت دیا کہ ہمارے اوپر برسایا جا رہا ہے۔ یہ 60,000 ارب ڈالر کا جو قرضہ لیا گیا ہے، غریب آدمی کو کیا ملا؟ وہ کہاں گیا 60,000 ارب ڈالر؟ کون لے گیا؟
زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کہاں چلا گیا؟ ہم نے خود سوچنا ہے، ووٹ دیتے ہوئے سوچنا ہے کہ ہمارا مستقبل کس میں ہے، ہم نے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کن لوگوں کو اپنے اوپر لے کے آنا ہے، کن کو اقتدار دینا ہے۔ اور جب صحابہ کرام کو اقتدار ملا تھا تو زکوٰۃ دینے والے معاشرے میں زکوٰۃ لیے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج کیا کیفیت ہے؟ قرضہ دینے کے لیے قرضہ لیتے ہیں، سود ادا کرنے کے لیے قرضہ سود پہ لیتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے؟ جب ہم نے خود اعلان جنگ کیا ہے، جب مسلمانوں نے اپنے پروردگار اور اپنے محبوب پیغمبر کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، تو کیسے وہ ترقی کر سکتے؟ تو خدا را سوچئے، ضرور سوچئے، ووٹ دینے سے پہلے ہی یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، پھر ووٹ دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک ضروری اعلان ہے بس کہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اور اسی طرح ٹک ٹاک پہ بھی، فیس بک پہ بھی، یہ پورے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں صرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، حق بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے، آج وہ دور ہے کہ انسان کے پاس اگر کوڑا کرکٹ بھی ہے، اگر انسان کے پاس بےہودہ چیزیں بھی ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، معاشرے کو خراب کر رہا ہے۔ تو کیا ہم نیکی پھیلانے کے لیے، نیکی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، قرآن و حدیث کو آگے تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ مجھے یقین ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی چینل کو فالو کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا اپنے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے، یا سیاست کے لیے، یا کاروبار کے لیے، کسی نہ کسی کو ضرور سنتا ہے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سبسکرائب یا فالو کرنے والے کو کوئی فائدہ اس کو ہی ہے جس کو سبسکرائب کیا گیا یا فالو کیا گیا۔ ایک تو اس کی بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، دوسرا معاشی لحاظ سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہو۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ ہماری بات، اس نیکی کو آگے تک پہنچایا جائے، اس تعلیم کو، اس پیغام کو، اس پلیٹ فارم سے بیان ہونے والی ہر بات کو ہر انسان تک پہنچایا جائے۔ تو تمام احباب اس طرف ضرور توجہ دیں۔